अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम वेलकम करते हैं आपको OPTV ग्लोबल की खसूसी नशरियात में, जो कि हमने यौम आज़ादी के मौका पर आपके लिए खसूसी तौर पर तरतीब दी है। रोशन पाकिस्तान के रोशन चेहरे, और इसी तरह हम रोज़ाना आपकी मुलाकात इस वक्त करवा रहे हैं रोशन चेहरों के साथ। आज पाकिस्तान के जिस रोशन चेहरे का हमने इंतखाब किया है आपके लिए, अमूमन आपने उनको इकोनॉमी के शोज़ में देखा है, इकोनॉमी पे बात करते हुए इनके रिव्यू सुने हैं, लेकिन आज हम उनसे थोड़ी डिफरेंटली मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के बिजनेस टाइकॉन, पाकिस्तान की बिजनेस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोशन चेहरा अकील करीम डैडी साहब, AKD ग्रुप के चेयरमैन। सर, हम आपको वेलकम करते हैं हमारे आज के शो में, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आज यकीनन, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा, कि हम बिल्कुल आपसे इकोनॉमी के ऊपर बात नहीं करेंगे। बात होगी, आज जश्न आज़ादी का मौका है, आज़ादी की बात है, तो हम आज पाकिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे और आपकी ज़िंदगी पर भी बात करेंगे। आप महज 7वीं जमात के तालिब इल्म थे जब आपने कराची कॉटन एक्सचेंज के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की, तो हमें ज़रा वो किस्सा सुनाइए। महज 7वीं जमात क्लास 7th में मैं दोस्तों के साथ बैठते उठते थे, वालिद साहब के साथ उनके कारोबार में भी दुकान पे जाना आना लगा रहता था, तो सच लगाव हो गया था बिजनेस से। तो कुछ दोस्त काम कर रहे थे, उनको मैं जानता था, उनके बड़े भाई काम कर रहे होते थे, तो मैंने भी कॉटन एक्सचेंज में थोड़ा बहुत काम कर लिया। लेकिन जाहिर बात है कि 7 साल के बच्चे को बहुत ज़्यादा मालूमात तो नहीं होती है, लेकिन बहरहाल वो सुनते रहते थे तो पता होता था कॉटन एक्सचेंज में स्पेकुलेशन होती थी। अच्छा। तो उसको हम ये कह सकते हैं कि हमने स्पेकुलेशन की थी, तो उसमें थोड़ा बहुत लॉस हो गया था। अच्छा। तो वो जाहिर बात है कि बच्चे के पास कितना, स्कूल के बच्चों के पास कितना पैसा होता है, बहुत थोड़ी अमाउंट होती है। अच्छा, तो कितने पैसों की इन्वेस्टमेंट की थी आपने? हमने तो कॉटन के लॉट खरीदे थे। अच्छा। उसमें अच्छा खासा लॉस हो गया, वो लॉस 50,000 से ऊपर था। 50,000 से, और वो भी उस जमाने के अंदर जब एक घर का राशन हमारी इतनी नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा। जाहिर बात है बच्चे आए, लोग आए एजेंट वगैरह के, भाई ये पैसे आपने देने। अच्छा अच्छा। वालिद साहब ने डांटा भी था, बोला था ये आपका काम नहीं है स्पेकुलेशन करना। अच्छा। वो लेसन मुझे बहुत ही लाइफ में काम आया। उसमें पेमेंट तो उनको हो गई, लेकिन फ्यूचर के लिए उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया कि किसी भी बच्चे के साथ आप काम ना करें, बुरी बात। तो फिर मैं जाहिर बात है कि वालिद साहब के साथ था, ये एक एक्सीडेंट हो गया था लाइफ में, तो उसने एक अच्छा लेसन भी दिया। ये क्या आपका जिंदगी का पहला कारोबारी खसारा था? लाइफ का पहला खसारा था, और इसके बाद कोई और खसारा जिंदगी में? तो माशाल्लाह जिंदगी पुरसुकून रही है। नफे नुकसान तो मार्केटों में होते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, तो नीचे ऊपर मार्केटें होती है, लेकिन जाहिर बात है इन्वेस्टमेंट करने वालों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, स्पेकुलेटर को अपॉर्चुनिटी कम होती है। तो मैंने कहा ना कि लाइफ का लेसन मुझे बड़ा अच्छा मिला था, और उसने मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने में बड़ी मदद मिली। अच्छा, ये बताइए कि अब्बा की रहनुमाई में स्टॉक एक्सचेंज जाना, उनके साथ सब कुछ, तो अब्बा की तरफ से ये कोई आपकी इंस्ट्रक्शंस थी कि अकील सीधे स्कूल से मेरे पास आ जाना, या आप अपनी मर्जी से जाते थे? ऐसा नहीं था, देखें उनकी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं बैठूँ, सच्ची बात है। उनकी ख्वाहिश थी मेरे को पढ़ाई करनी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे पढ़ाई में दिलचस्पी कम थी। मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा दिलचस्पी थी और कारोबार में। अच्छा। तो जब मैं जाता भी था तो मुझे डांट पड़ती थी, उनकी ख्वाहिश नहीं होती कि मैं ऑफिस ज्वाइन करूँ। वो कहते हैं ऑफिस आओ, मिल के चले जाओ, ना बैठा करो। अच्छा। लेकिन आपका बहुत इंटरेस्ट था और आपको बस स्कूल से सीधे अब्बा के पास, तो अब्बा से डांट किन बातों पे डांट कभी भी डांट नहीं पड़ी? बहुत लाडले बच्चे थे। मतलब लाडले, मेरे वालिद साहब का स्टाइल जो थी वो डांटने वाली स्टाइल है, वो समझाने वाली स्टाइल। अच्छा अच्छा अच्छा। और उनको हमने कभी जिंदगी में गुस्सा करते हुए। अच्छा अच्छा। और आपको भी गुस्सा नहीं आता? गुस्सा मैं नहीं कह सकता मुझे नहीं आता, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ मेरे वालिद साहब गुस्सा नहीं करते। अच्छा अच्छा, सही। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपके अलावा आपकी इस फील्ड के अंदर आपके बहन भाई और भी हैं? क्योंकि हमें तो सिर्फ यही पढ़ाई पता है। 9 बहन भाई थे। अच्छा। 5 भाई मेरे बिजनेस करते थे। वालिद साहब जब तक हयात थे कारोबार में एक्टिव थे,
اور ان کو پوری زندگی ہم نے کام کرتے ہوئے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارا ایسٹرن ٹیکسٹائل میل ہوتی تھی چٹگاؤں میں, کولمبو میں ہمارا HAR کریم کے نام سے سیٹ اپ تھا, اور کراچی بیفور پارٹیشن جوناگڑھ میں ہماری جیننگ فیکٹری وغیرہ تھی, وہ کاٹیا ہماری انڈسٹری کے ہم ڈفرنٹ شیئر ہولڈر تھے. اچھا. تو پورا خاندان کاروبار میں تھا, میرے چچا وغیرہ سب وہ بھی کولمبو میں ہوتے تھے, اور ایک دو چچا یہاں پاکستان میں بھی ہوتے تھے, ایک چٹگاؤں میں بھی ہوتے تھے. تو بچپن سے ہی سب کو کام کرتے تھے. صحیح. اور اب آپ کا نام جو ہے وہ روشن کر رہی ہیں آپ کی بیٹیاں, کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ وہ بھی اپنا بڑا اچھا کام کر رہی ہے. ایک بیٹی کنسٹرکشن میں, ایک بڑی بیٹی AKD سیکورٹیز کو دیکھتی ہے, تھرڈ ون میوچل فنڈ دیکھ رہی ہے, فورتھ ون انویسٹمنٹ بینکنگ اینڈ IT. اچھا, تو بیٹیاں اپنی مرضی سے اس فیلڈ میں آئیں, آپ کو دیکھ دیکھ کے ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. ماحول ہوتا ہے, گھر کا ماحول ہوتا ہے. اب آپ نے انہوں نے پوری زندگی یہی دیکھا ہے ٹیلی فون پہ فلاں چیز خرید لو, فلاں بیچ دو, تو ماحول کا اثر ہو جاتا ہے. اچھا. چلیے عقیل کریم ڈیڈی صاحب, یہ تو ہو گئے آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے سوالات. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ٹی وی جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کا ٹی وی ہے, تو ہم اس حوالے سے آپ سے ایک سوال ہمارا ہے کہ اوورسیز ہمارے پاکستانی وہ بھائی ہیں جو تقریباً 20 ارب ڈالر کا زر مبادلہ پاکستان کو بھیج کر پاکستان کی معیشت کو سہارا دیتے ہیں, لیکن جب بات ہوتی ہے اسمبلی میں نمائندگی کی تو دوہری شہریت کا بل آ جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ, اور ابھی بھی دیکھیے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ موضوع زیر بحث ہے کہ نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہو یا اوورسیز پاکستانی ہو, وہ پاکستان کے حوالے سے جب بھی ان سے بات کرو, یہ حقیقتاً پاکستان کے ایمبیسیڈر ہیں. اور ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستانی کوئی وہاں جاتا ہے تو ہمارے پاکستانی بھائیوں کا بڑی مدد بھی کرتے ہیں, سپورٹ بھی کرتے ہیں, اور پاکستان کو ریپریزنٹ بھی کرتے ہیں. تو اس میں تو پالیسی میکنگ کی بات ہے. ہمارے لوگوں کو اسمبلی میں جا کے اس طرح کی پالیسی میکنگ میں حصہ لینا چاہیے کہ اگر اوورسیز لوگ لکھ کے بھیجیں کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں نمائندگی میں انٹرسٹڈ ہیں, تو کوئی ایسا قانون بننا چاہیے. بالکل, اس حوالے سے کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے, حکومت کو اس حوالے سے کوئی پالیسی ترتیب جیسے دینی چاہیے. اقلیتوں کی سیٹیں ہوتی ہیں, اسی طرح 1-2 سیٹیں گورنمنٹ اور نان ریزیڈنٹ پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی کے لیے رکھ سکتی ہے تاکہ پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی ہو, اور وہ زیادہ بہتر پاکستانی ہیں, کیونکہ یہ اپنی بیچاری محنت مزدوری کر کے پاکستان میں اپنی فیملیز کو پیسے بھی بھیجتے ہیں, اور اس سے ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے, اور پالیسی میکنگ میں بھی اگر ان کا رول شامل ہو جائے تو یہ تو پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات ہے. اور یہ سوال آپ نے اچھا کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ موقع ملے گا تو اگر اوورسیز پاکستانی ریکویسٹ کریں, یا بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں کو عمران خان کے دوست بھی ہیں اور انہوں نے ان کو اپنے ساتھ اٹیچ بھی کیا ہوا ہے, اور اس طرح کی ان کی طرف سے سجیشن آئے گی تو ڈیفینیٹ سجیشن کیا. دیکھیے سر, ابھی بھی ہمارے پاکستان کے اندر یہ موضوع جو ہے وہ زیر بحث رہا, اور پاکستان کی سیاست کے اندر ہمیشہ دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا ٹائم پیریڈ آتا ہے اور پھر دوبارہ دوہری شہریت کی بات آتی ہے, کوئی ایسا پالیٹیشین آ جاتا ہے تو سب ایک اس کو ہمیں برا نہیں کہنا چاہیے. دوہری شہریت ہمارے یہاں ممنوع ہے. جب جو چیز منع ہے وہ غلط ہے, اور جو غلط ہے اس کو غلط کہنا کوئی بری بات نہیں ہے. میں نے کہا نا, اس کے لیے ہمیں قانون سازی کرنی تو جو قانون سازی اس وقت ہے اس کو ختم کر کے ان کو نمائندگی کا رائٹ دینے کی بات کرنی چاہیے, اور وہ بل اگر پارلیمنٹ میں اپروو ہو جاتا ہے تو دوہری شہریت ایشو نہیں رہے گا. ان سیاستدانوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں نا, تو آپ جب کوئی چیز بناتے ہیں تو اگر اس کا مس یوز ہے تو گورنمنٹ کو اس کو ٹیک اپ کرے گی اور کورٹ بھی اس پہ ڈیسیزن لے گی, لیکن اگر گورنمنٹ قانون سازی کر لے گی تو پھر کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور اب اگر ہم بات کریں کہ ہمارے
اوورسیز پاکستانی بھائی جیسے ان کے رشتہ دار یہاں پہ پاکستان میں رہتے ہیں، وہ باہر سے پیسے ان کو گھر کا خرچہ چلانے کے لیے بھی اکثر گزر اوقات کے لیے بھیجتے ہیں، تو پہلے جس کو پہلے $200-300 بھیجتے ہوتے تھے اب وہ $500 تک بھیجتے ہیں. مہنگائی کا یہ عالم ہے، تو کچھ اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستانیوں کی اس سے بڑی کیا خدمت ہوگی کہ یہ ہمارے پاکستان کا اتنا بڑا حصہ بنے ہوئے ہیں کہ اگر یہ ریمیٹنس اس وقت 23-24 بلین ڈالر پہ پہنچ چکا ہے، تو اگر یہ ریمیٹنس ہمیں نہیں ملتا تو ہم بہت بڑے ڈیفیسٹ پہ چلے جاتے ہیں. ابھی بھی دیکھیے اسٹیٹ بینک نے ابھی رپورٹ جاری کی ہے کہ اس سال کا ریمیٹنس جو ہے وہ بہت اچھا ہے، جو ہمارے اوورسیز پاکستان کی طرف سے. مشکل ٹائم بھی آتا ہے، ایون کووڈ کے دور میں بھی ریمیٹنس میں کمی نہیں آئی، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی خدمات ہیں. اور یہ اوورسیز پاکستانی ہیں جو اپنے ملک سے پیار بھی کرتے ہیں، اپنے ملک کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، اپنے ملک پہ پیسے بھی بھیجتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری شارٹیج آف فورن ایکسچینج میں کمی ہو جاتی ہے. ادروائز ہم کافی سفر کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ گورنمنٹ کو قانون سازی کی ضرورت ہے، پالیسی میکنگ میں حصہ لیں، اوورسیز پاکستانیوں کے انٹرسٹ کے لیے پالیسی بنائیں. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. بہت سارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ بیچاروں کے نقصانات بھی ہو جاتے ہیں، اور نقصان تو کاروبار میں کسی کو برا نہیں لگتا، لیکن اگر کوئی پیسے لے کے بیٹھ جائے، کوئی مکان خریدے، وہ ڈیلیور نہ ہو تو ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے. تو یہ ساری ان کی پروٹیکشن ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تو بیچارے دور بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 10-50 لاکھ روپے کا مکان خریدا ہے اور وکیل کر کے وہ کورٹوں میں دھکے کھائیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ ہونا چاہیے، اور ان کی جو خدمات پاکستان کے حوالے سے ہیں اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں جب بھی موقع ملے ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں. ڈیری صاحب، یہ بتائیے کہ حکومت کو ایسے کیا میجر سٹیپس لینے چاہیے کہ پوری دنیا سے انویسٹرز ہمارے ملک میں آئیں، آ کے انویسٹمنٹ کریں اور اکانومی کی صورتحال جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے؟ آج پاکستان کی واقعی یہ سچویشن ہے کہ دنیا کی لوگوں کی نظریں پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں، کیونکہ پاکستان نے بہت اچھی پالیسی بنائی ہے. پاکستان مشکل وقت میں رہا ہے، اور ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب دن اور رات انہوں نے ایک کی ہوئی ہے، اور ریگولر بیسس پہ کافی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. ایگریکلچر کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہمیں یہاں سے اچھی خبریں ملیں گی. ہاؤسنگ کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے. یہاں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ فورینرز کے لیے، اوورسیز پاکستان کے لیے، فورین ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے یہ بہت بڑی اپارچونیٹی ہے کہ وہ پاکستان میں اپنی اچھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. کچھ ایسی سیکورٹیز کے لیے چیزیں بھی بنائی گئی، لیرا ٹائپ کی، جو دبئی وغیرہ میں گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر کام کیا ہے تاکہ لوگوں کے پیسے کو بھی پروٹیکٹ کیا جا سکے، انویسٹر کو نقصان نہ پہنچے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ انڈسٹری ایکسپورٹ کے لیے گورنمنٹ نے بہت زبردست قسم کے پیکیجز دیے ہیں. فرٹیلائزر کے لیے گورنمنٹ نے بہت بڑے بڑے ڈیسیزن لیے ہیں. ہاؤسنگ کے ساتھ ساتھ آپ کی انڈسٹری کے لیے جیسے سیمنٹ وغیرہ کو گورنمنٹ نے کافی ریلیف دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹیل وغیرہ کی ڈیمانڈ بڑھی ہے، کیونکہ ہماری بہت بڑی ایکسپینشن ہوئی تھی، اور گورنمنٹ نے بہت سارے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ شروع کر رہی ہے، ڈیم شروع کر رہی ہے، ہاؤسنگ کے پروجیکٹ شروع کر رہی ہے، نئی سٹی لاہور میں بنا رہی ہے، اور پھر ٹورزم کے حوالے سے گورنمنٹ کافی کام کر رہی ہے. تو اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ ہماری پوری انڈسٹری کو، ہمارے پورے پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرے گی. اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں نہیں کہہ سکتا کہ لوگوں کو روزگار صحیح طرح ملی ہے نہیں ملی، لیکن مجھے لگ رہا ہے جس طرح گورنمنٹ پروجیکٹ اناؤنس کر رہی ہے، جس طریقے سے سی پیک پہ انٹرسٹ بڑھ رہا ہے، جس طریقے سے پوری دنیا کی نظریں سی پیک پہ لگی ہوئی ہیں، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ گوادر میں ایکٹیویٹیز شروع ہوئی ہیں، تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ فیوچر پاکستان کا برائٹ ہے. اور پاکستان کے لیے سچویشن کافی، ایون کووڈ کے باوجود بھی کافی بہتر سچویشن ہے. ان مہینوں میں جو کہ دنیا میں سب کے کاروبار ٹھپ ہوئے ہوئے، پاکستان میں ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہے. ہمارے باقی جگہوں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمارے معاملات
बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन सर अगर कोरोना वायरस की हम बात करें तो दुनिया भर में इक़्तिसादी तरक्की में बहुत तनज़्ज़ुली देखने में आई है। सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक की, हम सिर्फ अगर पाकिस्तान की बात नहीं करें कि डेवलपिंग कंट्री के लिए कोविड-19 जो है वो पैंडमिक जो है वो एक चैलेंज बन गया था, बट ओवरऑल सिचुएशन जो थी वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लोग जॉबलेस हुए। हम सिर्फ अपनी मीडिया ही की बात करें तो हमारी मीडिया के अंदर भी बड़ी बुरी सिचुएशन आ गई है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आप किस तरह देखते हैं कि तरक्की पजीर ममालिक को अभी आगे क्या चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं? कोविड ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, बिल्कुल। लेकिन पूरी दुनिया ने कोविड को फेस किया, लेकिन उसके लिए लोगों के अलग अलग तरीके थे। दुनिया ने अपने मुल्क की इकोनॉमी को बचाने के लिए डॉलर छापे, पाउंड छापे, यूरो छापे और रुपए छापे। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जिसने गलती की। हमारे मुल्क ने रुपए नहीं छापे। हमारे मुल्क ने सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक से बोरो किया, उसकी वजह से हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ी। लेकिन हमारी गवर्नमेंट का ये अच्छा डिसीजन था, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नोट छापते तो हमारे यहाँ डिवैल्यूएशन होता, इन्फ्लेशन आता, इंटरेस्ट रेट बढ़ता, तो फिर हमारी की पॉलिसी, अब की पॉलिसी में ये फ़र्क लाना होगा, क्योंकि हम अपने मुल्क को मजबूत करेंगे तो मुल्क ठीक होगा। फिर उसी तरह मुल्क डेफिसिट में जाएगा और हम पैसे बनाते रहेंगे तो मुनासिब है। बिल्कुल ठीक है। आखिर में मैं चाहूँगी कि आप यौम अगस्त का मौका है, पाकिस्तान के लिए एक अच्छा सा मैसेज दे दीजिए हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई जो दूर देश में बैठ के यौम अगस्त मना रहे हैं उनके लिए और पाकिस्तान के लिए। जश्न आज़ादी पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पूरी मुस्लिम उम्मा को मैं मुबारकबाद देता हूँ, और हम अहद करते हैं कि इस मुल्क के लिए हम दिन और रात एक करेंगे, इस मुल्क को मजबूत करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वैसे ही बड़ी खिदमत दे रहे हैं, हम उनकी जो खिदमत हैं उसको ज़ाया न करें। ये जब से पाकिस्तान को आज़ादी मिली है, दुश्मन ने पाकिस्तान पे ताबड़तोड़ हमले किए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि शीपेक की सूरत में पाकिस्तान चाइना का रिश्ता बड़ा मजबूत हो गया है, और दुश्मन ने पिछले दिनों भी कार्रवाई करने की कोशिश की, वो मार खा के गया। और जिस तरह अगर हम सब एक हो जाएंगे, और अब तालिबान अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान पीस की तरफ जा रहे हैं, और दुश्मन का उस तरफ रुझान बहुत था, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने उनको हर जगह शिकस्त दिए, और हम सब अगर उनके साथ हाथ मजबूत करेंगे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। पीटीवी ग्लोबल को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया अकील करीम डैडी साहब, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इसके साथ ही हमारी आज की गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।